کر لیتے ہیں۔ تو ایسی صورتحال میں چاہیے کہ ہم عقائد کو درست کریں۔ عقیدہ جو ہے کیا ہے؟ ایمان کے کچھ اجزاء ہیں، ایمان کے اجزاء ہیں، کچھ اسلام کے ارکان ہیں۔ اسلام کے ارکان کو آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں، کلمہ طیبہ لا الہ پڑھ لینا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، زکوٰۃ دینا وغیرہ وغیرہ، یہ اسلام کے ارکان ہیں۔ لیکن کچھ غیبی امور ہیں، جن غیبی امور پر مسلمان باقی رہنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا پختہ یقین ہو، آپ کا ایمان اللہ پر خالص ہو۔ اللہ پر ایمان کی کمی کی بنیاد پر ہر جگہ پر ہماری مائیں بہنیں پھسل جاتی ہیں، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے نہیں تھام پاتی، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ معاشرے میں بہت ہی باعزت عورت، باعزت خاتون ذلیل و خوار ہو کر کے وہ معاشرے کی بہت ہی بدترین عورت کہلانے لگتی ہے۔ لہذا چاہیے کیا ہماری ماں اور بہنوں کو چاہیے کہ اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کے لیے اللہ پر خالص بھروسہ کریں، اللہ پر اعتماد کریں۔ کوئی مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، اس کا بھی حل شریعت کے اندر موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لمبی سی حدیث ہے اس میں مختصر یہ کہ 6 بنیادی ارکان کی طرف توجہ دلائی۔ تم اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ کی کتابوں پر ایمان لاؤ، اللہ کے رسولوں پر ایمان لاؤ، فرشتوں پر ایمان لاؤ، آخرت پر ایمان لاؤ، قضاء و قدر پر ایمان لاؤ، تقدیر پر ایمان لاؤ۔ یہ بنیادی چیزیں ہیں جن کو ان میں سے اکثر و بیشتر چیزیں ایسی ہیں جن کو ہم نے دیکھا ہی نہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت کو نہیں دیکھا ہے، لیکن آپ جس کلمے کے ذریعے سے مسلمان ہوتی ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتی ہیں، اس کلمے کے اندر یہ بات مضمر ہے کہ کوئی معبود برحق نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ ہم ایک اللہ کی عبادت کی طرف آئیں، اور عبادت کی غرض سے ہم پیدا بھی کی گئی ہیں، چاہے مرد ہوں چاہے عورتیں ہوں، ان کے پیدا کیے جانے کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ شوہر کی خدمت کریں، معاشرے میں وہ جیئیں، زندگی گزاریں۔ یقیناً یہ سب کرنا ہے، لیکن اس سے پہلے جس خالق نے آپ کو پیدا کیا ہے، جس مالک نے آپ کو پیدا کیا ہے، اس کا حق یہ ہے کہ اس کی عبادت کیا جائے، اس کی عبادت میں کسی کو شرک نہ کیا جائے، ساتھی نہ ٹھہرایا جائے، اور پھر مختلف پگڈنڈیوں پر نہ گھوما جائے۔ آج یہ ہماری مائیں اور بہنیں اتنا کمزور ہو گئی ہیں عقیدے کے اعتبار سے کہ اگر کوئی شخص کوئی جھاڑ پھونک کے لیے آ جاتا ہے، یا کوئی جھنگوا آ جاتا ہے، یا کوئی جڑی بوٹی دینے والا آ جاتا ہے، اس پر مکمل بھروسہ کر لیتی ہیں، اللہ کو بھول جاتی ہیں۔ آپ کی قسمت بنانے اور بگاڑنے والا کوئی انسان نہیں ہو سکتا ہے۔ قرآن کریم کے اندر بڑی تفصیل سے موجود ہے، اس طرح کے واقعات جو جھاڑ پھونک اور جادو کے تعلق سے میں اس میں نہیں داخل ہونا چاہتا ہوں، لیکن یہ بات یاد رکھیے، جادو سیکھنا سکھانا شرک ہے، کفر ہے، اس کی طرف ہمیں جانا بالکل درست نہیں ہے۔ اور اس کی طرف جاتے ہوئے آج بہت ساری مائیں اور بہنیں جھاڑ پھونک کی طرف زیادہ توجہ دیتی ہیں، شرکیات کرتی ہیں، اور اوجھا دھانی کی طرف جا کر کے اپنی عاقبت خراب کر لیتی ہیں، اپنی عزت داغدار کر لیتی ہیں۔ اور ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ تم فلاں سے اگر کچھ پڑھوا لو تو بھائی صورت تم سے فلاں محبت کرنے لگے گا، اور فلاں سے پڑھوا لو تو باہر تمہارے سعودی دبئی قطر میں شوہر ہیں، وہ تم سے محبت رکھیں گے۔ اس طرح کی چیزیں کر کے پیسے بھی لے کے جاتے ہیں اور آپ کی عقیدے بھی خراب کر لیتے ہیں۔ غیبی امور پر وہ غلط قسم کے آپ کے اوپر جو دھبے بھی لگا دیتے ہیں، حالانکہ کسی طرح کا آپ کا ہاتھ دیکھ کر کے وہ کچھ بات آپ کے مستقبل کو بتانا چاہتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من اتی عرافا و کہانا، کہ جو کسی عراف کے پاس آئے، ٹھیکواہے کے پاس آئے یا کہان کے پاس آئے اور اس سے مسئلہ پوچھے کہ بتائیے ہماری قسمت کیا ہے، وہی صورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لن تقبل صلاۃ 40 یوما، کہ 40 دنوں تک اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ اور اگر وہ شخص یا وہ عورت یا مرد اس کی تصدیق کرتا ہے من اتی عرافا اور کہان، کہ جو شخص عراف اور کہان کے پاس آئے اور جو کچھ کہے کوئی صدق ہو، اس کی تصدیق بھی کرتا ہے، ٹھیک کہا ٹھکواہے نے، وہی صورت فرمایا کہ فقد
کفر علی ما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ نازل ہوا اس کا اس نے انکار کیا، گویا کہ شریعت کا انکار کیا، دین کا انکار کیا، قرآن کا انکار کیا، حدیث پاک کا انکار کیا۔ یہ بیماری ہماری ماں اور بہنوں میں بکثرت ہے، اور اس بیماری کی بنیاد پر معاشرے میں زناکاری، بدکاری کے بھی اسباب بہت پیدا ہوتے ہیں۔ اور ان اسباب میں سے ہمارے عزیز نے جو بات رکھی آج موبائل کے تعلق سے، یقیناً موبائل جہاں جس کے فوائد ہیں اس کے نقصانات یہ ہیں کہ آپ غیر محرم سے بات کیوں کریں گی؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا دیکھنا ہی قرآن کے اندر جو میں دیکھ رہا تھا سورہ نور کی جب تلاوت کیا تھا ہمارے عزیز بھائی نے، کیا نام تھا ان کا؟ جناب ریاض الدین صاحب نے، یقیناً میں اس پر غور کر رہا تھا، یقیناً یہ آیت بہت ہی عظیم ہے جہاں اللہ جل شانہ نے مومنین مرد سے اور مومنین عورتوں سے دونوں سے مخاطب ہو کے بات کی، کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذلک ازکی لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون۔ فرمایا مومن مردوں سے مخاطب بات کریں۔ دیکھیے مرد سے کیسے خطاب کیا جا رہا ہے، عورتوں سے خطاب کیسے کیا جا رہا ہے؟ کہا کہ مومنین سے یہ بات ہے، نبی کہہ دیجیے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں۔ مردوں سے ہدایت کی جا رہی ہے اپنی نگاہ نیچے رکھنے کے لیے، اور اپنی شرمگاہوں کی وہ حفاظت کریں۔ اور فرمایا کہ ذالک ازکی لہم، یہ ان کے لیے بہتر ہے، ان کے لیے بہتر پاکیزہ کا بہترین ذریعہ ہے۔ اور اللہ جل شانہ ان مردوں کے بارے میں جو کچھ وہ کر رہے جانتے ہیں، اللہ جل شانہ جانتا ہے۔ اس کے مان بات جو آپ سے مخاطب ہو کر بات کہی جا رہی ہے، سیم باتیں کہی جا رہی ہیں۔ کیا مرد آپ کو دیکھیں یہ مرد کے لیے حرام ہے؟ کیا آپ مرد کو دیکھیں کیا آپ کے لیے جائز ہے دیکھنا؟ اس کو فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، کہہ دو مومن عورتوں سے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اور پھر اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں، جہاں ضرورت ہوگی وہی ظاہر کریں۔ اگر عورتوں سے یہ بات کہی گئی ہے کہ وہ اپنی نگاہ کو نیچے رکھیں، مردوں سے نگاہ کو نیچے رکھیں، کیا ہمارے غیر محرم لوگوں سے بات کرنا کرانا موبائل پر جائز ہے؟ میں یہ کرنا چاہتا ہوں آج جو ہماری بہن بیٹیاں جن کی عزت سے کھلواڑ ہو رہا ہے، ان کی ایک بڑی علت اور بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ماں باپ والدین اپنی بیٹی کو، اپنی پتوں کو اور اپنے دیگر رشتہ داروں کو چھوڑ دیتے ہیں کہ غیر محرم سے بھی بات کریں، ان سے نگاہ بھی ان کے سامنے اٹھانا درست نہیں ہے، تو ان کے لیے ان سے بات کرنا بھی حرام ہے۔ کہ آپ کی بہن بیٹیاں وہ شخص جن کے ساتھ شادی بیاہ کرنا درست نہیں ہے، جن سے نگاہیں نیچے رکھنا ضروری ہے، جن کے سامنے پردہ کرنا ضروری ہے، ان سے آپ بات کریں، یہ بات کرنا بھی حرام ہے۔ اور بالخصوص ہماری بہن بیٹیاں موبائل کا غلط استعمال کرتے ہوئے وہ گھر میں گنجائش ملتی ہے، گھر میں گنجائش نہیں ہوتی ہے تو باری میں نہیں گنجائش ہوتی، کھیت کھلیان میں دور دراز جا کر کے غیر مردوں کے ساتھ غلط ساتھ باتیں کرتی ہیں، اپنی عزت کو داغدار کرتی ہیں، اور جہاں تک شیطان غالب آتا ہے کہ ان کو سڑکوں پر نکال دیتا ہے شیطان، اور پھر وہ اس سماج کی بدترین عورت کہلاتی ہے۔ کیا ہم اور آپ یہ چاہیں گے، ہماری مائیں بہنیں چاہیں گی ان کی بیٹیوں کی عزت اس طرح سے تار ہو، ان کی عزت دار ہو؟ نہیں چاہیں گے۔ قرآن کریم کی روشنی میں ہمیں یہ آیت ملتی ہے کہ غیر مردوں سے ہم اپنی بہن بیٹیوں کو، اپنی جوان بہوں کو، خودوں کو کسی غیر مردوں سے رنگ من سے بات کرنے کا موقع ہے، اور ایسا کرتی ہے تو آپ اپنی طاقت کے ساتھ برائی کو فورس کے ساتھ روکنا چاہیے، آپ اپنی طاقت کے ساتھ روکنے کی کوشش کیجیے، اور اس میں کامیابی نہیں ملتی ہے تو آپ اپنے شوہر سے، اپنے رشتہ داروں سے، اپنے بیٹوں سے ملاقات کیجیے، کہیے کہ یہ اس طرح کی بیماری ہمارے گھر میں آ رہی ہے، تاکہ ان برائیوں کا قلعہ کما کر سکیں۔